فائدہ سب کو پہنچ جاتا ہے۔ مردوں میں یہ طلب ہے ہی نہیں سرے سے، اول تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو لکیر کے فقیر وہ ایک ہی سوال کو بار بار وہی پوچھتے رہتے ہیں، خود مطالعہ نہیں کرتے، یا خود ملفوظات نہیں پڑھتے، یا خود بزرگوں کے اقوال نہیں پڑھتے، کوئی حدیث نہیں پڑھتے، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، بس سوال اگر اول تو کرتے ہی نہیں، پہلے کرتے تھے کوئی تھوڑا بہت، وہ ہاشمی صاحب ہوتے تھے یا سہیل صاحب، وہ بھی ختم ہو گیا بیچارے، وہ جنت میں چلے گئے، اور سہیل صاحب جو ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بھئی میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی خاص، آپ کے ساتھ بھی مہربانی ہے، لیکن جب مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ میں بیٹھ کر جو اپنی طرف سے ہو سکتا ہے وہ تو میں کرتا ہوں۔ مثلا یہ جو تقریر ہے، تو تقریر کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ طلب ہو طریقت کے معاملے میں، شریعت، طریقت، معرفت یا حقیقت کے معاملے میں اگر آپ کو طلب ہے، شوق ہے، ذوق ہے، تو آپ مجھے کوئی نہ کوئی ایسا پرچے پر لکھ کر بھیج دیں کہ یہ فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، فلاں حدیث ایسی ہم نے سنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، فلاں قرآن شریف کی یہ آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر میں اس کا جب جواب دوں گا تو ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ لیکن جب آپ پوچھتے ہی نہیں کبھی کسی سے، اور پھر کہتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ، عورتیں پوچھتی ہیں، بھائی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں، طلب والے ہیں، وہ طلب پوچھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے۔ آپ بھی طلب رکھیں، آپ کو بھی بتائیں گے، کوئی ان کے ساتھ خصوصی وہ رعایت نہیں ہے۔ آپ اتوار میں، اتوار پیر جمعرات بھی میں بیٹھتا ہوں وہاں، تو اگر ایک چھوٹا سا سوال بھی مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں بتا دوں گا، میں اس پر، چلو زیادہ لمبا نہیں ہوگا مگر مختصراً جواب تو میں آپ کو 10-15 منٹ کے لیے دے سکتا ہوں اس میں۔ تو یہ ایک تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہماری جو مردوں کی جماعت ہے، عورتوں میں نہیں، عورتیں تو بہت آگے نکل گئی ہیں، آپ لوگوں سے بہت زیادہ آگے نکل گئی ہیں، ان پر ایسی مہربانی، کیونکہ وہ ہر چیز میں طلب رکھتی ہیں، وہ سوال کرتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں، وہ کتابیں پڑھتی ہیں، ملفوظات بزرگوں کے پڑھتی ہیں، اور اس میں سے جو ان کو حدیث مل جاتی ہے وہ بھی بتا دیتی ہیں، باقاعدہ لکھ کر لاتی ہیں کہ ہم نے یہ آج پڑھا، ہم نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھا، یہ پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے، ہم نے حضور غوث پاک کا یہ قول پڑھا، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پیش کی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، قرآن شریف سے ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس کا یہ ترجمہ ہوا، تو اس کا کیا مقصد ہے، تو بات اس سے چلتی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں گونگوں کی طرح بیٹھے رہیں، میں بھی گونگوں کی طرح بیٹھا رہوں گا، آپ کے دل میں کچھ اور ہے، میں کچھ اور بولتا جا رہا ہوں، آپ کے دل میں کوئی سوال ہے، پوچھنا چاہتے ہیں، وہ الگ ہے، میں اپنے الگ لگا ہوا ہوں۔ بہرحال پھر دوبارہ میں نے یہ وضاحت کر دی ہے، جس کو شوق ہو، ذوق ہو، مجھے جمعے میں، اتوار کے دن، پیر کے دن، جمعرات کے دن میں بیٹھتا ہوں، مگر مجھے کوئی سوال پیش کریں تو میں اس کا آگے سے جواب دوں نا۔ تو الحمدللہ آج ایک دوست نے مجھ سے ایک پرچہ دیا ہے اور اس میں انہوں نے سوال پوچھا، پہلے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جناب عالیہ، میرا نام عدنان فیروزی ہے، مجھ سے ایک شخص نے جو کہ دیوبندی ہیں، دیوبندی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنے رسول سے زیادہ پیارا دین زیادہ پیارا ہے،
میں اسے کیا جواب دوں؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھ پر مہربانی فرمائیں کہ میں عاشق رسول بن جاؤں اور میرا گھر بس جائے۔ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن شریف سے یا حدیث سے۔ یہ تو وہ اپنے ذہن کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ اسلام سے محبت ہے۔ یہ تو کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھا، آج تک نہیں پڑھا، کسی حدیث میں نہیں پڑھا، کسی قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس کی یہ بات ادھر ہی رد ہو جاتی ہے کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ اپنے دماغ کی اصطلاح سے بول رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے بول رہا ہے۔ اللہ کا کوئی کلام ایسا ہماری نظر سے نہیں گزرا، نہ کسی قرآن میں نہ کسی حدیث میں ایسا تو آیا ہی نہیں ہے کہ حضور کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ مجھے اپنے رسول سے زیادہ اسلام سے، اپنے دین سے محبت ہے۔ تو پہلی بات تو یہی غلط ہو جاتی ہے ان کی کہ ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین یا اسلام اللہ کا تو ہے ہی نہیں، اللہ کا کہاں سے آ گیا دین اور اسلام؟ دین تو ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے، اللہ کا تو دین نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تو کافروں کا بھی مالک ہے، یہود اور نصارہ کا بھی مالک ہے، اللہ کے تو سارے بندے ہیں، اس کے نزدیک تو اس کے جتنے بھی بندے ہیں وہ بندے ان کے ہیں۔ اللہ کا اپنا تو کوئی دین ہے ہی نہیں، اللہ نے ہر نبی کو دین دیا ہے، ہر زمانے میں۔ آدم علیہ السلام کو دین دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دین دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دین دیا، محمد الرسول اللہ کو دین دیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ تو نہیں بولا اللہ نے کہ آج تم پر میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، نہیں، تمہارا دین یعنی رسول کا دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہاں بولنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر اللہ کو دین سے زیادہ محبت ہے رسول سے تو اللہ کہتا نا کہ یہاں میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ نہیں، دین کی نسبت تو نبی کی طرف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے، تو معلوم ہوا کہ دین رسول کا ہے۔ اللہ کا دین تو بدلتا رہتا ہے، اللہ کا دین تو بدلتا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اور تھا۔ تو دین ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا ہے۔ اب رہی بات دوسری جو اس نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے، اللہ کے رسول سے زیادہ دین سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ دین کہتے کس کو ہے، دین کہتے کس کو ہے؟ دین تو نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا نام ہے۔
یعنی جو چیز، جو عادتیں، جو چیز پسند یا ناپسند رسول کی تھی، اللہ نے دین تو اسی کو بنایا ہے، اسی کو تو دین بنایا ہے. دین کوئی ٹھونسا نہیں کیا ہے حضور کے اوپر زبردستی، بلکہ جو آپ کے عادات تھے مبارکہ، آپ کی جو فطرت تھی، اللہ نے اسی کو تو دین بنایا ہے.